کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی تکلیف دا مختلف تکالیف دا مصائب دا شکار تھے، جو ہر طرح نال معصیت تو گناہاں تو ہر طرح دیا خطاواں تو پاک ہیں۔ آزمائشاں امتحان تے طرح طرح دیا بیماریاں تکلیفاں انہاں کو بھی بھوگنیاں پائے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر سوال پہ کر دینے، سونے اے فرماو اللہ سونے دے طرفوں سب تو زیادہ سخت مصیبتاں کیندے اوتے آوندیاں نے؟ ملا پیر اے حدیثاں چھپائی بیٹھن، ہووے محمد عربی دا دین تے ساری زندگی دی رہنمائی نہ ہووے، اے نہیں ہو سکدا۔ عرض کر دینے حضرت سعد سونیا اے دسو اللہ سونا سب تو زیادہ تکلیفاں کینوں دیندا ہے؟ پروردگار سب تو زیادہ سخت آزمائشاں کیندے اوتے پاوندا ہے؟ سونے نبی نے فرمایا سب تو پہلے انبیاء کرام تھے، پھر ترتیب وار افضل لوگ، سمجھ آئیے؟ فرمایا سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں دے، مصائب تکلیفاں دکھ پریشانیاں آزمائش امتحان سب تو زیادہ کہندے ہوتے ہوں نبیاں دے ہوتے۔ ول فرمایا ترتیب وار افضل لوگ، ول انہاں تو بعد والے جڑے شان وچ، ول انہاں تو بعد جڑے شان وچ، ول انہاں تو بعد جڑے شان یہ ترتیب ہے۔ انہاں دی شان عزت مقام دے برابر انہاں کو دکھ تکلیفاں دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں حاضر ہویا، میں کی ویکھیا وے سونے نبی نو بڑا تیز بخار ہویا ہے، آپ سرکار بخار دی حالت دے وچ، میں آپ سرکار دے جسم اطہر نو ہاتھ لایا ہے، بخار دی تپش اتنا تیز سی، اتنا زیادہ سی، سونے نبی نے اپنے جسم اطہر دے اتے کمبل مبارک پایا ہویا سی، جدو میں کمبل دے اتے ہاتھ رکھیا وے بخار دی تپش کمبل تو بہر بھی محسوس پئی ہوندی سی۔ میں عرض کی تھی سونے یہاں جناب نو بخار بڑا تیز ہے، کملی والے سرکار نے فرمایا نبیاں نو بخار ہمیشہ اسی طرح ہی ہوندا ہے، فرمایا نبیاں نو بخار اسی طرح ہی تیز ہوندا ہے۔ دوسری روایت دے اندر آیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوندے نے مدینے دے تاجدار نو بخار چڑھیا، ایڈا تیز بخار سی، میں عرض کی سونے بخار بڑا تیز ہے۔ کملی والے سرکار نے فرمایا جس طرح تواڈے وچوں دو شخصاں نو بخار ہوندا ہے، میں اللہ دے نبی نو دو آدمیاں دے برابر ہی بخار ہوندا ہے۔ مومن کو جدن دکھ ہندے نا اے برداشت کریں دے، صبر کریں دے، کھاندا رہ ویندے، اٹھدا رہ ویندے، صحت یاب تھیندے، بیمار تھیندے، لیکن ساری زندگی میں گزرتی ہے وقت اندے ایمان دی حالت دنیا تو ٹر ویندے۔ وہ منافق کو زیادہ دکھ نہیں اندے، ہی واسطے بزرگ آدن ظالم کو اللہ سے وڈا لمبا رسا دیندے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی دے سونے صحابی آپ فرماندے نے مومن مسلمان دی ایک رات دا بخار، ایک رات دا بخار ایک سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ سمجھ آئیے؟ مومن دا بخار ایک رات دا مومن مسلمان دین والے دا بخار ایک سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے، پر شرط ہے بندہ مسلمان ہوئے، سچا مومن ہوئے، صبر کرن والا ہوئے۔ تا کملی والے سرکار نے فرمایا سی خبردار بخار نو برا نہ آکھیا جے، بخار دی وجہ نال گناہ بھی معاف ہوندے نے، پروردگار دی بارگاہ دے وچوں انعام بھی ملدا وے۔
الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق محبت و عقیدت نال درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. حمد اور درود تو بعد عاجزانہ حقیرانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ بندہ حقیر دے دل دماغ اور زبان نو ہر طرح دی غلطیاں خطاواں بالخصوص نفس و شیطان دے ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے. اللہ تعالی جل شانہ مولا دی پاک بارگاہ وچ عاجزانہ حقیرانہ درد مندانہ فریاد ہے. باری تعالی جل شانہ آج دا جمعہ شریف دا دن اس دی برکت نال اسلام دے سچے محافظ حضور شیخ الاسلام والمسلمین امام الغیرت و امام اہل سنت استاد العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی حنفی قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کو شفا کاملہ نصیب فرماوے اور جلد از جلد صحت یاب فرماوے. عزیزم اللہ تعالی جل شانہ مولا دی دتی توفیق نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اللہ کے خاص بندوں کی زندگی دکھ اور تکلیفوں میں گزرتی ہے. دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ مولا
ناچیز کو شرح صدر نال کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزم دنیا دار الامتحان ہے، صاحب ایمان دے واسطے دکھ تکلیفاں اور آزمائش یہ انہاں دا مقدر ہوندی۔ اسلام دا تصور ہی ہوئے بیماری اور شفا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی طرفوں آندی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وی بیمار تھیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کئی مرتبہ ظاہری تکلیف دا شکار تھیں، حتیٰ کہ وصال شریف دے وقت کم و بیش 14 دن تک آپ تکلیف دی حالت وچ رہ گئے۔ یہ سب تو بڑی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ دے خاص بندیاں دی بیماری حقیقت وچ انہاں واسطے انعام اور انہاں دی درجات دی بلندی دا سبب بندی۔ عام مومن دے گناہ معاف تھینن، بیماری دی حالت مومن دے، عام مومن دے، لیکن خاص نیکوکاراں دے، خاص نیک لوگاں دے درجے بلند تھین۔ بیماری عام مومنین کو بھی لگ سکتی ہے تے تکلیف بیماری دا شکار اولیاء کاملین بھی تھائیں تے اے تکلیفاں زیادہ عام مومنین دی نسبت خاص مومنین کو، نیکوکاراں کو، اولیاء کاملین کو، علماء ربانیین کو زیادہ تھی، زیادہ قریب جو ہے مولا سونے جل شانہ دی ذات، تو جو جتنا زیادہ قریب ہو سی امتحان اتنا زیادہ ہو سی، آزمائش اتنا سخت ہو سی، مصائب اتنا زیادہ ہو سی۔ یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی تکلیف دا، مختلف تکالیف دا، مصائب دا شکار تھے، جو ہر طرح نال معصیت تو، گناہاں تو، ہر طرح دیا خطاواں تو پاک ہیں۔ آزمائشاں، امتحان تے طرح طرح دیا بیماریاں، تکلیفاں انہاں کو بھی بھوگنیاں پائے گئے۔ تو عزیزم اللہ جل شانہ دے پاک قرآن کو گل کرنا چاہساں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی مبارک دعائے فریاد ہے، پروردگار عالم جل شانہ مولا دی بارگاہ دے اندر آپ پہ فرمینن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، توجہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ مفسرین کرام فرمینن اندے وچ اللہ تعالی جل شانہ مولا دی توحید حقیقی دی طرف اشارہ ہے کہ شفا جو ہے وہ من جانب باللہ ہے، جب تک او دا اذن نہ آوے شفا نہیں ملتی۔ تو پروردگار دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فریاد پہ کریں
اور بیماری کو اپنے وال منسوب پہ کرنا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ بیماری کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، شفا کو پروردگار کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بزرگان دین فرمیندے یہ ادب دا تقاضا ہے۔ توجہ ہے، سامنے تشریف دینا دھوپا نکل دیا راسن دے چھپ دیا راسن نیت نہیں رہنیاں سامنے تشریف گنا ہو تاکہ میں تواڈے نال مخاطب تھیا بیٹھا گل صحیح معنی سمجھ آ وجے محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں بیماری اپنی طرف پہ منسوب کریں اور شفا پروردگار جل شانہ مولا دی طرف منسوب پہ کریں۔ فرمایا اے ادب کو ملحوظ خاطر رکھی کھڑے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، نہیں، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ فطرت انسانی ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں بیماریاں ہمیشہ بے احتیاطی دی وجہ نال لگ دیں ہمیشہ۔ یہ اج دا موضوع اللہ تعالی جل شانہ مولا دی دتی توفیق نال بہت ہی اہم ہے، توجہ نال سن سو، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں یعنی بیماری کو اپنی طرف منسوب اس واسطے پہ کریں۔ حقیقت تے ہر بندے دا ایمان ہے، بیماری بھی او دیندے تے شفا بھی او دیندے، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھ دیا ہویا اور فطرت انسانی ہے کہ بیماریاں ہمیشہ بے احتیاطی دی وجہ نال لگ دینا، یعنی غذا دے اندر جڑے ویلے رد و بدل تھیندے جو کچھ آیا کھادی آیا احتیاط نہ کیتی، ہمیشہ بیماریاں پیٹ دی تکلیف دی وجہ تو پھیل دین، بد ہضمی دی وجہ تو پھیل دین، قبض دی وجہ تو پھیل دین، جی میں کہ حدیث پاک وچ ہے قبض کو ام الامراض آکھیا گیا، تمام مرضاں دی ماں ہے۔ تو اس شے کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھی کھڑے ہیں کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں شفا وہی دیتا ہے۔ تو عزیزم اتنا ہوں یہ واضح ہو گیا کہ بیماری یہ کوئی عیب نہیں، اللہ جل شانہ دا پاک قرآن ہے، نص قرآنی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بڑی شان والی مخلوق کوئی نہیں، سب تو زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ اور خاص ترین مخلوق جو اس کائنات کے اندر ہے وہ سب تو زیادہ شانہ والی مخلوق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ نبیوں کو بھی تکلیف پہ تھی نہیں، ابراہیم پاک خود اقرار پہ کریں جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیماری ایک کوئی عیب نہیں، ایک کوئی بندہ مومن دی توہین نہیں، بیماری آ سکتی ہے، بیماری آون نال عزت نہیں گھٹ دی، بیماری آون نال شان نہیں گھٹ دی، بیماری آون نال مولا سونے دی بارگاہ وچوں مقام وچ کمی نہیں ملدی، بلکہ بیماری دے آون تو بعد اون دے اوتے صبر کرن تو بعد پروردگار دی بارگاہ وچوں انعام نہیں ملدے، درجے بھی بلند تھی نے۔ محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ ہن اگے سن دے ونجو اپنا ایمان تازہ کریں دے ونجو، حدیث پاک سناون لگا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں حاضر ہویا، میں کی ویکھیا وے سونے نبی نو بڑا تیز بخار ہویا ہے، آپ سرکار بخار دی حالت دے وچن، میں آپ سرکار دے جسم اطہر نو ہاتھ لایا ہے، بخار دی تپش اتنا تیز سی، اتنا زیادہ سی، سونے نبی نے اپنے جسم اطہر دے اتے کمبل مبارک پایا ہویا سی، جدو میں کمبل دے اتے ہاتھ رکھیا وے بخار دی تپش کمبل تو بہر بھی محسوس پئی ہوندی سی، میں عرض کی تھی سونے یہاں
جناب نو بخار بڑا تیز ہے. کملی والے سرکار نے فرمایا نبیاں نو بخار ہمیشہ اسی طرح ہی ہوندا ہے. فرمایا نبیاں نو بخار اسی طرح ہی تیز ہوندا ہے. دوسری روایت دے اندر آیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے مدینے دے تاجدار نو بخار چڑھیا. ایڈا تیز بخار سی میں عرض کیتی سونے بخار بڑا تیز ہے. کملی والے سرکار نے فرمایا جس طرح تواڈے وچوں دو شخصاں نو بخار ہوندا ہے میں اللہ دے نبی نو دو آدمیاں دے برابر ہی بخار ہوندا ہے. بخار او بیماری ہے جیڑی سر تو گھن پیراں تک حملہ کرینی تپش ہوندی. امام الانبیاء پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مبارک ذات بخار پیا دیندے. ایڈا تیز بخار کمبل دے اتو تپش محسوس پہ دیندی ہے. ایڈا تیز بخار فرمایا تساں دو آدمیاں دا بخار ایک پاسے میں محمد دا بخار ایک پاسے دو آدمیاں دے بخار برابر سونے نبی کو بخار تھیندا ہے. اور آپ دا وصال شریف بھی زہری سبب بخار بنے اور 14 دن تک کم و بیش زہری اس بخار دی تکلیف سونے نبی مبتلا رہ گئے. ہن اتنا سوال یہ ہے اگر کوئی مومن مسلمان کوئی ولی عالم یا کوئی معزز خاص بندہ دنیا کسی بیماری دا مبتلا تھی ونجے تے اون کو تانے مارنا میڑے مارنا ان دی اپنا حکارت دی نگاہ نال کو دیکھنا اور اندے گلے شکوے کرنے ایک کسی بھیڑے بندے دا کم ہے. دین دے دشمن دا کم ہے. کسی مومن مسلمان دا کم نہیں ہو سکتا کیونکہ بخار دے اندر تے سونے نبی بھی مبتلا رہ گئے. بخار بھی تو ایک بیماری ہے. پوچھو ڈاکٹروں سے پروفیسروں سے جس سے مرضی پوچھنا ہو بخار بڑی بیماریوں میں شمار ہوتا ہے. سابقہ لوگ جتنا ہی گزرے نا خاص لوگ وہ بخار دی حالت جی انہیں دے وصال دا وفات دا سبب بنے. اکثر لوگ بخار دی حالت میں رہ گئے. محبت نال بولو سبحان اللہ. تو معلوم ہویا بندہ مومن کو بیماری دا ولہیٹ بننا یا کسی قسم دی بیماری ہے مومن دا مبتلا ہو بننا یہ کوئی عیب نہیں. یہ رحمت خدا بندی ہے. اچھا بولو. اگلی گل سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی مثال کچی کھیتی وانگوں ہیں. یہ اکثر روایتاں بخاری مسلم دیاں صحیح روایات پیش پیا کر داواں. حضرت کعب ابن مالک فرماؤندے نے کملی والے سرکار نے فرمایا مومن دی مثال کچیاں کھیتاں وانگوں ہیں کچیاں فصلاں وانگوں ہیں. جس طرح فرمایا ہواواں دی وجہ نال ایک کھیتاں تے اے فصل ہواواں دی زد چاندیاں نے کدے ڈگ جاندیاں نے کدے سیدھیاں ہو جاندیاں نے. اے مومن دی مثال ہے. فرمایا زندگی دے اندر مومن دی زندگی ساری اسی طرح دکھاں دے اندر گزر دی ہے. کدے دکھ دی وجہ نال مومن ڈگ پیندا وے کدے سکھ ملن دی وجہ نال صحیح سالم صحت یاب ہو جاندا ہے. اے مومن دی مثال ہے. اگے فرمایا منافق دی مثال سنوبر دے درخت وانگوں ہیں جڑا نا مراد ہواواں دی زد وچ نہیں آوندا. بھاویں جنی مرضی تیز ہنیری آوے جنہ مرضی تیز ہوا چلے سنوبر دا درخت ایڈا مضبوط ہوندا ہے کہ ہوا بھی اینو نقصان نہیں پہنچا سکدی. لیکن اے نا مراد جدوں بھی ڈگ دئی جڑاں سمیت تھلے ڈگ دئی کھانا ہی خراب ہو جاندا ہے. سمجھ آئیو بھی تیاگ سبحان اللہ. ذرا آسان کر کے سمجھاواں. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی مثال کچیاں فصلاں وانگوں ہیں.
گندم دی فصل ہوئے تے جن سٹے نہ چاہتے ہوئے، چاولاں دی فصل ہوئے تے اجن سٹے بحال نہ تھے ہوئے، کچی حالت جون دیئے ہواما چل دین، فرمایا کہیں لے ڈھائے پنین بات ہواما چلیاں کہیں لے سدھیاں تھی گیاں۔ مومن دی زندگی دی مثال ایویں ہے، فرمایا ڈوکھن دن تکلیفاں دن مسائب دن ساری زندگی مومن دی ایویں ڈکھاں دے تکلیفاں گزر دیے حتیٰ کہ موت آوینی ایمان دی حالت دے اندر۔ جڑا منافق ہوندے وہ سنوبر دے درخت وانگو ہے، سنوبر دا درخت او ہے جن دے بارے لکھیا ہوئے 50 سال دے وچ صرف 3 فٹ ود دے۔ یہ جڑا چیل دا درخت ہوندے یہ اونجیاں قسماں وچوں ایک قسم ہے پہاڑی علاقے میں۔ یہ سنوبر دا درخت پاکستان وچ ہی ہے، مختلف علاقے جات دے اندر پہاڑی علاقے میں یہ گھاٹے پترے والا درخت ہوندے، لوگ بڑے بڑے لوگ کوٹھیاں میں چڑھائی کھڑے ہوندے، خوبصورتی خوبصورت جیاں لگدے۔ اس درخت کے بارے کو سنوبر آکھیا گیا، یہ بڑا مضبوط ہوندے، ہواواں چل دین یہ ہواواں دی زد وچ نہیں آندا، یہ جدڑی اکھڑ دے نا گاٹے دے بھر ڈھاندے ہکو واری ہی ڈھاندے۔ منافق یعنی کہ ول کلمہ ہی نصیب نہیں تھی نیا ول ایویں تبصرہ پیا تھی نہ ہوتے سردار صاحب تو بیٹھے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو ہلاک ہو گئے۔ سردار صاحب تو جا رہے تھے گاڑی میں، اچانک ٹکر لگی، گاڑی نے ٹکر لگائی ککر کے درخت میں، سردار صاحب شراب کی حالت میں مر گئے، ختم ہو گئے۔ منافقاں دی مثال ایویں ہے، مومن دی مثال اویں ہے۔ مومن کو جدن دکھ ہندے نا یہ برداشت کریں دے، صبر کریں دے، کھاندا رہ ویندے، اٹھدا رہ ویندے، صحت یاب تھیندے، بیمار تھیندے، لیکن ساری زندگی میں گزر دیے وقتاً دے ایمان دی حالت دنیا تو ٹر ویندے۔ وہ منافق کو زیادہ دکھ نہیں اندے، ہی واسطے بزرگ آدن ظالم کو اللہ سے وڈا لمبا رسا دیں دے۔ بول ول جدہ نہیں ڈھاندے ڈوری چھکیں دے پروردگار ول گاٹے دے باہر آیا پیا ہوندے تے منافق ول مرد وقت کلمہ ہی نصیب نہیں تھی نیا ہکو دھکا لگ دے سیدھا دوزخ۔ رب دی پناہ ہو اچا کو سبحان اللہ، تیرا محبت نال سبحان اللہ۔ آ سجنا اسلام دے اندر ایک ترتیب ہے، ترتیب دے نال ہی سارا سلسلہ چلی آوے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر سوال پہ کر دینے، سونے اے فرماو اللہ سونے دے طرفوں سب تو زیادہ سخت مصیبتاں کیندے اوتے آوندیاں نے؟ ملا پیر اے حدیثاں چھپائی بیٹھن، ہووے محمد عربی دا دین تے ساری زندگی دی رہنمائی نہ ہووے، اے نہیں ہو سکدا۔ عرض کر دینے حضرت سعد سونیا اے دسو اللہ سونا سب تو زیادہ تکلیفاں کینوں دیندا ہے؟ پروردگار سب تو زیادہ سخت آزمائشاں کیندے اوتے پاوندا ہے؟ سونے نبی نے فرمایا سب تو پہلے انبیاء کرام تھے، پھر ترتیب وار افضل لوگ، سمجھ آئیے؟ فرمایا سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں دے، مصائب تکلیفاں دکھ پریشانیاں آزمائش امتحان سب تو زیادہ کہندے ہوتے ہوندے نبیاں دے ہوتے۔ ول فرمایا ترتیب وار افضل لوگ ول انہاں تو بعد والے جڑے شان وچ ول انہاں تو بعد ان جڑے شان وچ ول انہاں تو بعد ان جڑے شان یہ ترتیب ہے۔ انہاں دی شان عزت مقام دے برابر انہاں کو دکھ تکلیفاں دے، اور سب تو زیادہ فرمایا انبیاء پاک دے ہوتے ہوندے، اندے تے کوئی شک نہیں، خواہ قرآن دی نص ہے۔ سب تو زیادہ تکلیفاں انبیاء پاک تے ہوندے، فرمایا سب تو زیادہ سخت آزمائشاں بزرگاں نوں آندیاں نے، آزمائش دے وچ بھی انہاں نوں ہی مبتلا کیتا جاندا ہے۔ انہاں دیاں 3 وجوہات بیان کیتیاں گئیں۔ بھائی سنو، اللہ والوں کو دکھ کیوں ملتے ہیں، انہیں تکلیفاں کیوں ملتے ہیں؟ ہن جنتی لوگ، نبی ہومن، ولی ہومن، صحابہ ہومن، تابعین ہومن،
علماء ربانیین ہوئن، دین دے سچے محافظ تے پہرے دار ہوئن، توجہ انہاں کو تکلیف دے اندر مبتلا کیوں کیتا ہوئے؟ ترے وجوہات شرع شریف دے اندر بیان کیتیاں گئے، ترے وجہ دی بنا تو انہاں کو تکلیف انج مبتلا کیتا۔ پہلی وجہ ہے کہ انہاں کو تکلیف اس واسطے مبتلا کیتا ہوئے نا، انہاں لوگاں کو تکلیف دے اندر جڑی لذت اندی ہے نا، اور دوجے لوگاں کو اوہ جی لذت نعمتاں دے اندر نہیں اندی۔ محبت نال بول سبحان اللہ۔ جیڑی بزرگاں کو دکھ دی حالت وچ لذت ملدی ہے او ٹیکو میکو نعمتاں دے اندر نصیب نہیں ہوندی۔ اور دوسری وجہ فرمایا یہ کہ ان کی تکلیف ان کی بندگی کی دلیل ہے۔ انہاں دی بندگی دی دلیل کیویں؟ اگر بیمار نہ تھیویں تے انہاں دے منن والے لوگ انہاں کو خدا نہ سمجھ پائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں کو خدا نہ سمجھ بہن لوگ انہاں کو منن والے عقیدت مند، عقیدت کی بنا کے آ کے شخصیت پرستی جو ڈبن اور اتنا حدوں ود ونجن خدا کا درجہ چڑھے ہوئے، کیونکہ وہ ایک ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اس واسطے دکھ دیتے ہوئے تاکہ عقیدت مند نبی کو منن والے، ولی کو منن والے، عالم حق کو منن والے، وقت امام کو منن والے، وقت محدث کو منن والے ان دی عقیدت ایڈے اندھے نہ تھیون، مت خدا دا درجہ چڑھے ون، تاکہ پتہ لگ ونجے جو خدا ہوتا ہے وہ ہر بیماری سے پاک ہوتا ہے، ہر دکھ سے پاک ہوتا ہے۔ دکھ تکلیفیں ان کو ملتی ہیں جو غیر خدا ہوتے ہیں۔ خدا ہوتے ہیں، ذرا ٹھر کے آنکھوں سبحان اللہ، یہ شان ہے نا یار۔ سب تو بڑا دکھ پیا ملتے، فرمایا دنیا چ 5 لوگ سب تو زیادہ روئن، اور انہاں 5 وچوں سب تو زیادہ روون والے کون ہیں؟ تیرے میرے دادا، تیرے میرے اصل روحانی باپ، پیشوا، پہلے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جنہاں جنت تو باہر ہیں زمین دے، تے فرمایا جتنا آپ روئن قیامت تک کوئی نہیں رو سکتا۔ دکھ دے اندر تے آپ ہی مبتلا تھا کھڑن، تاکہ پتہ لگ جائے خدا نے جو ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدہ کرو، کل کو کوئی یہ اعتراض نہ اٹھائے خدا سمجھ کے سجدہ کیا تھا، بلکہ نہیں، خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور خلیفہ سمجھ کر تعظیم کے ارادے سے پروردگار نے سجدہ کرایا تھا، نہ کہ خدا بنا کے سجدہ کرایا تھا، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے۔ اس لیے جنت سے نکالے گئے، زمین پر تشریف آور ہوئے تو رب تعالی نے بتا دیا جو خدا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں روتا، وہ رونے سے پاک ہوتا ہے۔ سمجھ ہی ہوئے تھے آنکھوں سبحان اللہ۔ تو عزیزم اس واسطے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھ کریں، اور ان دی شرع شریف سب تو بڑی دلیل مل گئی۔ جڑے فرعون کو منن والے قبطی ہیں نا، باشندے، یعنی قدیم دور دے عیسائی فرعون دے پیچھے چلن والے وہ خدا سمجھ کرے ہیں۔ اس شریعت سب تو بڑی دلیل فقہا دینن، محدثین دیتی ہے۔ جڑے قبطی ہیں نا فرعون دے پیچھے چلن والے منن والے، خدا کیوں تسلیم کیتا نے؟ بڑے سالاں تک انہاں انتظار کیتا کہ ان دے اندر دیکھوں کوئی بیماری اندھی تے رب سونا بے نیاز، تے کئی سال گزر گئے فرعون بیمار نہ تھیا، تے ساری زندگیوں کو بیماری کوئی لگی بھی کہیں نہیں، فرعون کو زہری کوئی بیماری کا نہیں لگی، تے ہی واسطے قبطی جڑے ہن کو خدا من کھڑے ہیں، خدا من کھڑے ہیں۔ اے رب سونے دا امتحان حکمت ہے۔ ول سنو اگو انجام کیا تھیا؟ منافق اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی جیسی ہوتی ہے۔ آ گئی وہ گل
اگر فرعون زندگی میں بیمار نہ ہوا پھر دیکھو انجام کیا ہوا، جڑ سے اکھاڑ دیا گیا اور دریائے نیل میں ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا گیا۔ وہ سمجھ اندی پئی ہے، پر رب سونے جڑاں ہی پٹ چھوڑیاں۔ اگلی گل سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سونے نبی دے سونے صحابی آپ فرماندے نے مومن مسلمان دی ایک رات دا بخار، ایک رات دا بخار ایک سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ سمجھ آئیے، مومن دا بخار ایک رات دا، مومن مسلمان دین والے دا بخار ایک سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے، پر شرط ہے بندہ مسلمان ہوئے، سچا مومن ہوئے، صبر کرن والا ہوئے۔ تاں کملی والے سرکار نے فرمایا سی خبردار بخار نو برا نہ آکھیا جے، بخار دی وجہ نال گناہ بھی معاف ہوندے نے، پروردگار دی بارگاہ دے وچوں انعام بھی ملدا وے۔ ذرا ٹھر کے آن سبحان اللہ۔ اچھا عام مومن کو ایک رات بخار آوے تے سال دے گناہ معاف کرائی کھڑے، اگر خاص کہ دین دے سچے پہرے دار کو کوئی بخار یا تکلیف آوے کیا خیال ہے، انہیں درجے نہ بلند تھی سے۔ یاد رکھیے سبا اپنے جیسا نہ سمجھنا، ہاں جی میں او بد عقیدہ لوگ زبانہ کھولیاں ہانے تے کھلین، نبی بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ نقل کفر، کفر نباشت، چٹا کفر ہے، گستاخی ہے۔ سنی عقیدہ کیا ہے مسلمانوں والا اور اہل ایمان والا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اے ہے اساں جائیں کروڑا ہوئن دین دے سچے پہرے دار کامل بزرگ حق دے عالم دے جتیاں دی خاک دی برابری نہیں کر سکتے۔ اے مومن دا عقیدہ ہی جنہاں تے کو میں کو ڈکھو سی کہ اسا صبر کرے سو کہ میرے گناہ معاف تھی سن، جنہاں اللہ دے کامل فقیر کو بزرگ کو دین دے سچے پہرے دار عالم ربانی کو جنہاں کوئی ڈکھو سی ان دے درجات بلند تھی سن، ایو عقیدہ رکھتے مسلمان بچے۔ ذرا ٹھر کے آنکھ سبحان اللہ۔ ہن سونے گل سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جاوے گا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کملی والے سرکار نے فرمایا جدو بندہ مومن بیمار ہوندا ہے، جدو بندہ مومن بیمار ہوندا ہے یا مسافر ہوندا ہے یا بیماری دی حالت ہوے یا سفر دی حالت ہوے، فرمایا اون دے عمل اوہی جڑے بیماری تو پہلے کردا سی، گل تے غور ہوے، اون دے عمل جڑے بیماری تو پہلے کردا سی ہن بیماری دی حالت وچ آ گیا ہے، پروردگار کرم کی کردا وے، اون دے اعمال اوہی لکھدا وے جڑے بیماری تو پہلے کردا سی۔ ذرا ٹھر کے آگ سبحان اللہ۔ ہن اس حدیث دے اوتے بڑا بڑا تبصرہ ہویا اے او فرمانے علی شان ہے جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے دی حالت چاہ کے بیمار ہو گئے سن، چند لوگ گئے آپ دی عیادت کرن واسطے، جدو لوگاں نو ویکھیا آپ سرکار رون لگ پئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ انہاں دوستاں نے ملامت کیتی، عرض کردے نے سونے یہاں حضور دا صحابی ہو کے بیماری واسطے پیا رونا میں، دکھ آیا ہے، بیماری آئی ہے، ہن بیماری نو ویکھ کے روئی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، میں دکھاں دی وجہ تو نہیں رویا، میں بیماری ویکھ کے نہیں رویا، میں اس واسطے رویا وا پروردگار نے مینوں دکھ قوت والے زمانے کیوں نہیں دتا سی، جوانی دے زمانے کیوں نہیں دتا سی، تاکہ میرے جڑے اعمال جوانی والے سن او میں بڑھاپے دی حالت وچ نہیں کر سکدا۔ کاش میں جوانی دے اندر قوت والے زمانے بیمار ہوندا، اج میرے عمل بھی اوہی لکھے جاندے جڑے قوت دے زمانے وچ کردا سی۔
سمجھ آئی ہوئے تے آگ سبحان اللہ. ان تبصرہ سونی مانتا دا اللہ اکبر و کبیرہ. مومن دی شان مومن ہوئے منافق نہ مومن ہوئے. جڑا بیمار تھی نا تے اون دے عمل او نہیں لکھے نے جڑے بیماری وچ بہ کے کرن نیک کم چنگے دین دی خدمت. کوئی بھی نیک کم دین دا کرن بیماری دی حالت ہے او جو لکھی نے لیکن پروردگار صحت یابی والے جنہ والے اعمال جڑی پچھلی زندگی ہے اون دی بیماری تو پہلے والی رب سونا اوے اعمال لکھ دے. مومن دے دکھ جوڑے نہ پے صبر جو کیتی بیٹھے. سمجھ آئی ہوئی تے آگ سبحان اللہ. تے حضرت عبداللہ بن مسعود سے جنا بیمار تھا نا تے لوگ گئے عیادت واسطے آپ روون پہ گئے. فرمایا عرض کی تھی سی کیوں روندے وے ملامت کرن پہ گیا. فرمایا خبردار میں بیماری دی وجہ تو نہیں روندا پیا میں تے ہی واسطے پیا رونا کاش یہ بیماری میں کچھ جوانی دی زندگی چندی قوت والے زمانے چ مل دی تاکہ میرے اوہے اعمال لکھیں دے یہ بڑھاپے والے نا اوہے لکھیں دے. ہن اتھا نا چیز ہے کار کرنا چاہسی. توجہ ہے اچھا محبت نال بولو سبحان اللہ. حقیقت اعمال دا بدلہ کینی بارگاہ جی پروردگار جل شانہ مولا دیونا. کوئی بندہ بندے کو تو نہیں دے سکتا. ثواب اون دیونے شان ہوں دیونی ہے انعام ہوں دیونے مقام ہوں دیونی ہے حتیٰ کہ جنت ہوں دیونی ہے اپنا دیدار ہی ہوں کراونا سب کچھ اون کراونا نا. تے لوگاں دے تانے تے میڑیاں دی وجہ نال بندہ مومن کو فرق نہیں آ سکتا کیونکہ ایندا صلہ حقیقت میں پروردگار کی بارگاہ میں ہے بندوں کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے ناچیز اب کہے گا ان ظالموں کو دین کے دشمنوں کو ان خبیثوں کو ان ملعونوں کو جو حضور قبلہ امام الغیرت چشتی صاحب پر زبان درازیاں کر رہے ہیں. دیکھو جی یہ تو بیمار ہو گئے ان کو فالج ہو گیا. ابتر کتے ہو خبردار یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ دکھ یہ مصائب نبیوں میں بھی آئے ہیں صحابہ کو بھی ملے ہیں تابعین کو بھی ملے ہیں اماموں کو بھی ملے ہیں بزرگوں کو بھی ملے ہیں ولیوں کو بھی ملے ہیں. یہ ان کا مقدر ہوتے ہیں. ان کے بغیر ان کی آزمائش ناممکن ہے. ان کے بغیر ان کو انعام اور مقام ملنا ناممکن ہے. ان کے یہ دکھ ان کے لیے بہت بڑی سعادت بن جاتے ہیں بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں. تو عرض کروں گا یہ لوگ تم سے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں. چاہے جو مرضی زبانیں کھولو میرے چشتی فقیر نے بیماری سے پہلے بھی انعام پروردگار کی بارگاہ سے مانگا تھا اور بیماری کی حالت میں بھی پروردگار عطا فرما رہا ہے. محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. پریشانی تو تاں بنتی ہے نا جب بندے نے کول سوال ہوئے صحیح میری شان وداؤ صحیح میری شہرت کراؤ میرے نام کا چینل بناؤ حضرت مجھے ٹک ٹاک پر چڑھاؤ حضرت مجھے اوپر لے جاؤ حضرت میری بہت بڑے مجمع میں تقریر کراؤ جلسہ کراؤ. خدا کی قسم ہے ہمارا چشتی شیر کسی کا محتاج نہیں ہوا. لوگوں کی ہم نے قطاریں دیکھی جو ترستے رہے قدموں میں پڑے رہے کہ حضور مہربانی فرماؤ ہمیں وقت عنایت فرماؤ. لوگ ان کے در کے محتاج بنے ہیں منگتے بنے ہیں مانگ رہے ہیں. ہم سب کو انہوں نے اپنے در کا گدا بنایا ہے. چشتی صرف خدا کے در کا گدا ہے یا محمد مصطفیٰ کے در کا گدا ہے؟ ذرا ٹھہر کے آنکھوں سبحان اللہ. اگو مزید سنو تو ایمان تازہ کرو. حضرت فاروق اعظم دا دور ہے نبی سونے دے دوجے یار دا دور ہے یعنی صحابہ تے تابعین دا دور ہے. فاروق اعظم دی حکمرانی دے اندر ملک شام دے وچ طاعون دی وبا پھیل گئی. طاعون دی وبا پھیلی جن دی وجہ نال ہزاراں مسلمان شہید ہو گئے. انہاں ہزاراں مسلماناں دے وچوں کئی حضور دے صحابہ بھی شہید ہوئے. طاعون دی بیماری وچ مبتلا ہو کے
لفظوں تے غور ہووے طاعون دی بیماری وچ مبتلا ہو کے حضور دے صحابہ بھی شہید ہوئے سن. ہن انہاں صحابہ دے وچوں جلیل القدر بھی صحابہ ہے سن. انہاں جلیل القدر صحابہ وچوں جنہاں دے نام عرض کر رہا ہاں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی طاعون دی بیماری وچ مبتلا ہوئے سن. ملک شام دی سرزمین تے آپ دا وصال ہویا سی. طاعون دی بیماری دے اندر مبتلا ہون والے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نبی سونے دا بڑا سپہ سالار سی. اسلام دا عظیم سپہ سالار سی. حضرت معاذ بن جبل بھی بہت بڑا جلیل القدر صحابی سی. یہ دونوں محمد عربی دے یار ملک شام دی سرزمین فاروق اعظم دا دور حکومت طاعون دی وبا پھیلی ہے. بیماری اندر مبتلا ہوئے. ایک حضرت معاذ بن جبل سن, دوجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح سن. اور حضرت معاذ بن جبل دیاں دو گھر والیاں حضرت معاذ بن جبل دا ایک پتر عبد الرحمن بن معاذ بھی شہید ہویا. سمجھ آئی ہے یا نا؟ ہن طاعون دساواں کیڑی بیماری ہوندی ہے. صحابہ مبتلا پہ تھی اسے بیماری شہادت پہ تھی. اگر گل کوڑی ہوئے جو چور دی سزا میری کتنے محمد عربی دے یار اور جلیل القدر صحابہ. حضرت معاذ او ہیں جن نال نبی سونے راز دی گلاں کرنے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح او ہیں جنہاں کو تیز ترین سپہ سالار اسلام دا آکھا گیا اور کافراں کو گاجر موریاں دی طرح کٹا لے. حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر کافراں دی اکھاں چ اکھ پا کے واصل جہنم کرن والے اور ملکاں دے ملک فتح کرن والے ابو عبیدہ بن جراح حضرت معاذ بن جبل اے بیماری وچ شہید تھے. انہاں دی وفات طاعون دی بیماری سبب بنی ہے. حضرت معاذ بن جبل دیاں دو گھر والیاں بھی حضرت معاذ بن جبل دا ایک پتر عبد الرحمن بن معاذ بھی. اور دنیا داراں کو آگو کھولو کتیو زبان کھولو. طاعون سنو طاعون ایک ہوتی ہے شوگر کی بیماری, ایک ہوتی ہے طاعون کی بیماری. جو طاعون ہے وہ شوگر سے زیادہ خطرناک ہے. شوگر اچ بھی پھوڑے نکلندن, مختلف زخم نکلندن پیراں وچوں لتاں وچ. اور جیڑا طاعون ہے نا طاعون تان تو بنے. تان دا معنی ہے نیزہ مارنا. طاعون دی بیماری وچ مبتلا ہون دے بارے اندے جس وقت کو زخم درد کریں نا تے ایویں لگدے جویں کوئی نیزے پہ مریندا ہو یا سویاں کھڑا پویندا ہو. اتنا شدید تکلیف ہوندی ہے. یعنی مناسبت رکھ دی بیماری شوگر والی بیماری دے نال. ہن اس بیماری وچ کون مبتلا ہون؟ فاروق اعظم دا زمانہ ہے اور جن کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا. فاروق اعظم کا زمانہ ہے, وہ فاروق اعظم جو دریائے نیل کو رکا جاری کریں اور قیامت تک وہ دریا بلند سطح پر چلتا رہے, کبھی بھی خشک ہونے نہ آئے. وہ عمر بن خطاب جب اسلام لائے تو کافروں کی شلواریں گندگی سے بھر گئیں. وہ فاروق اعظم جن کا نام سن کے آج بھی چوڑے کانپتے ہیں, جن کا نام سن کے آج بھی یہودیوں کافروں کی اسمبلیوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. وہ فاروق اعظم جس کا نام سن کے آج بھی کالے ماتم کرتے ہیں. ارے وہ فاروق اعظم جس کا نام سن کے کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اور واصل جہنم ہو جاتے ہیں. او فاروق اعظم جن بارے سونے نبی فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں تے عمر بن خطاب ہو گیا. سونے عمر دا زمانہ ہے. ملک شام وچ طاعون دی وبا پہ پھیل دی ہے. ہزاراں مسلمان صحابہ تے تابعین شہید پتی نے, کیونکہ کٹھا زمانہ ہے صحابہ اور تابعین کا, اور انہاں وچ جلیل القدر صحابہ پہ شہید تھی نے. طاعون دی بیماری ہے. اور سنو طاعون کیا ہے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ ہے, پاک نبی نے فرمایا
طاعون دی بیماری فوت ہون والا شہید ہے، طاعون دی بیماری مسلمان ہووے مومن ہووے، اگر طاعون دی بیماری لگ جاوے کملی والے سرکار نے فرمایا جیڑا جیڑا بھی مسلمان اس بیماری مبتلا ہوے گا جدو مرے گا جام شہادت نوش فرماوے گا۔ ذرا ٹھر کے آنکھ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگلی گل سناواں، سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، توجہ ہے۔ حضور نے دسائے جڑے ویلے بیمار دی عیادت کرن ونجو تے کیویں کرو، انشاءاللہ تعالی ایک گل سن کے تھوڑا ایمان مزید تازہ تھی، سینے ٹھنڈ پہنچے۔ اور اے چیز صرف اللہ پاک نے اس پر فتن دور دے اندر خواجگاہ نے چشت آل بہشت کو عطا فرمائی۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر تو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کو جائے تو یوں کہے اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، بار بار عرض کرے الہی اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، یا الہی اپنے ای بندے کو شفا عطا فرما، ممکن ہے تے اے تیرا بندہ صحت پاون تو بعد تیرے دشمن کو زخمی کرے سی، تیرے دشمن کو اے ہون شرح کیا لکھی گئی ہے اس حدیث پاک کے تحت؟ مختلف تمام مفسرین شرح پہ کریں اور خلاصہ ہی کوئی دعا کیا ہے؟ میں بعد سارے کل پڑھویسا پڑھسو اور دعا استاد محترم قبلہ چشتی صاحب واسطے کرنی ہے، تصور آپ دا رکھنے اور اے دعا دہرامنی ہے۔ رب سونا بڑا غیرت والا ہے تے اون دی رحمت کس وقت بھی ٹھاٹھا مار سکتی ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ اپنے ہی بندے کو شفا عطا فرما، ممکن ہے کہ ٹھیک تھی من تو بعد تیرے دشمن کو زخمی کرے سی۔ مفسرین شرح کیا لکھ دیں؟ محدثین فرمینے این تو مراد یہ ہے کہ مولا یا تلوار نال یا زبان نال یا قلم نال کافراں یا منافقاں دا جسم یا دل زخمی کرے سی۔ ایمان نال دساوے ایک کام اللہ سے کہنے کنو کیتے ہیں دور وچ۔ اچھا اچھا بولو، اچھا بولو۔ حضور امام الغیرت کو گھیتے نا تے ہن راج راج کے دعا کرنی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے تلوار والی حکومت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، یہ کوئی حکمت ہے، لیکن دو طرح کا غلبہ پروردگار نے ضرور عطا فرمایا، ایک جہاد باللسان والا اور ایک جہاد بالقلم والا۔ قلم والا جہاد بھی فرما رہے ہیں، زبانی جہاد بھی فرما رہے ہیں، ارے کافروں کے دل بھی زخمی کر رہے ہیں، منافقوں کے دل بھی زخمی کر رہے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ سے مقام اور شانیں پاتے جا رہے ہیں۔ ذرا ٹھر کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اور اچھا پڑھنے تاکہ گونج پائے بنے اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، شرماؤ نہیں، تہ دل نال دعا کرو، ترجمہ سنی بیٹھے ہو۔ اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، آمین یا رب العالمین۔ اچھی آواز نہ لاکھو آمین۔ وقت سونا ہوتے ہونا پہ لیکن دو روایتہ رہ گئے سنائی منجا ذرا ٹھار کیا کو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر کے جتنے بھی روایتاں یا بخاری جان یا مسلم جان یا ابو داؤد شریف دیا، ان ترے کتاباں تو باہر کوئی گل نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر ہے، اکھاں تو نبی نے ہو گئے سن، اکھاں تو نبی نے ہو گئے سن۔ کسے جا کے آکیا حضور بڑے دکھ دی گل ہے، پہلے جناب جی ایک اکھ متاثر ہوئی ہے، ہن دوویں اکھاں دے بیٹھے ہو۔ آپ سرکار نے فرمایا یذهب اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی للہدی نور۔ جدو بندے نے آکھیا حضور پہلے ایک آنکھ متاثر ہوئی سی، ہن دوویں اکھاں تو نبی نے ہو گئے ہو۔ آپ سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر میریاں اکھاں چلیاں گیاں نہیں، اگر میری آنکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے کوئی گل نہیں، میرے دل دے اندر تے میری زبان دے اتے تے میرے دل دے اندر تے ہدایت دا نور موجود ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، اگر میری آنکھاں چلیاں گئیں کوئی پرواہ نہیں، وہ آنکھاں دی روشنائی گئی ہے، کوئی دکھ والی گل نہیں۔ پروردگار نے میری زبان دے اتے بھی میرے دل دے وچ ہدایت دا نور رکھ چھوڑیا۔ سارے اسلاف نہیں جتوں دین آئے، اسلاف دے دکھاں دی داستان اے بیٹھا سنے نہیں۔ نبی صحیح دے کون ہیں؟ سوتر سرکے سوترا تو چاچے دے پترن عبداللہ بن عباس تے اکھاں تو نبی نہ تھا۔ کوئی دنیا دا کتا ملا ہوئے انہاں کو میں آکھا کتیا اے بھی فیس بک تے چڑھے سے، کتیا اے بھی چڑھے سے، یہ توہین سمجھ سے عبداللہ بن عباس صحیح دی کہ اکھاں تو نبی نے ہو گئے۔ دور کتیا دکھ ہمیشہ من جانب باللہ ہوتے ہیں اور شفا بھی من جانب باللہ ہوتی ہے۔ جب وہ دکھ دیتا ہے کسی سے نہیں پوچھتا، جب شفا دیتا ہے دیر نہیں کرتا۔ اس کی خفیہ تدبیروں سے بچنا چاہیے، ہاں ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اور اگلی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی بلا کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، لفظات غور ہوئے، بڑا ثواب فرمایا بڑی بلا کے ساتھ ملتا ہے۔ جنا کوئی مقام اچا پاون والا ہوندا نا، اچھی شان تے بلا بھی اچھی نازل تھی۔ اے رسول اللہ دی حدیث ہیں، اوے آسمان زمین بن سکدے، زمین آسمان بن سکدے، دنیا فنا ہو سکدی ہے، میں تے اے بھی آتا مرد عورت بن سکدی ہے، عورت مرد بن سکدے، اوئے سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول فرما رہے ہیں بڑا ثواب بڑی بلاؤں کے ساتھ ملتا ہے، بڑی شان بڑی بلاؤں کے ساتھ ملتی ہے، بڑا مقام بڑی بلاؤں کے گھیرے میں ملتا ہے۔ بغیر مصیبت بغیر امتحان سے شان بلند نہیں ہوتی، درجہ بلند نہیں ہوتا۔ ذرا ٹھہر کے آگے سبحان اللہ۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ بزرگاں فرمایا جے کر یار دے نام دا اے ملے میڑھا، جھولی پا لئیے ہیٹاں سٹیے نام، او جے کر یار دے نام دی ملے سولی، اے جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹی نا۔ حدیث سناون لگئی، جیڑی حدیث
حدیث نا چیز نے اپنے استاداں دی بارگاہ وچ پڑھی سی سنی سی استاداں نے سبق پڑھایا سی نا چیز دے گھر آپ تشریف لے کے آئے سن میرے والد صاحب دی عیادت واسطے کرم نوازی فرمائی سی بس آپ دا آنا سی دکھ بھی ٹل گئے مصائب بھی ختم ہو گئے تکلیفیں بھی دور ہو گیا والد صاحب صحت یاب ہو گئے قسم و ذات دی کر کے آدھا جنہیں قبضہ قدرت میری جان نہیں میرے والد صاحب نال بیٹھ کے استاد نے سبق پڑھایا حدیث رسول پڑھی فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا دنیا چ مصیبت پاون والیاں نو پروردگار جدو ثواب دے گا دنیا چ بلاواں چ مبتلا ہون والے مومنین نو دنیا وچ امتحان وچ رہن والے سچے مومنین نو جدو قیامت دے دہاڑ پروردگار ثواب دے گا اونچا مقام دے گا آرام والے لوگ جنت والے لوگ ایک تمنا کرن گے کاش دنیا دے اندر ساڈے جسم کینچیاں نال کٹیج جاندے اج اساں اس ثواب تو محروم نہ ہوندے ذرا ٹھہر کے سبحان اللہ قیامت والے دن فرمایا بلاواں والے لوگاں کو جنہیں دنیا بلاواں مصیبتاں بیماراں تکلیفاں دکھ مل سن مومنین کو تے اللہ سے شان دے سی ثواب دے سی مقام دے سی جنت والے لوگ کیا سن پتہ ہے کاش کوئی گئے جنت وچ کھڑن ولا تمنا پہ کرن معلوم ہویا اوہی جنت جو سن انہیں جنت وچ مننے لیکن انہیں دا درجہ انہاں تو ڈھیر بلند ہو سی شان او مل سی جڑی انہیں کو نہ ملی ہو سی تے دیکھتے اکثر کاش ساڈے جسم دنیا چ کینچیاں نال ٹکڑے ٹکڑے تھی ویندے کٹیج ویندے اج اساں وی اے ثواب پا کھنو ذرا ٹھہر کے آگ سبحان اللہ جڑی حضرت سیدہ طیبہ اما خدیجہ الکبریٰ دے غلام ہیں اور اما پاک دی خدمت کرندی ہے سر مبارک وچ کنگھی دیندی ہے آپ دے وال مبارک بنندی ہے اے او بی بی ہے ان دے بارے حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے تابعین توجہ انہاں تو روایت فرمایا میں کو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے کیا تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں جنتی عورت نہ دکھاؤں توجہ میں نے کہا ہاں ضرور فرمایا یہ کالی عورت یہ جنتی عورت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی ہے عرض کیتی ہس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کو مرگی دا دورہ پندے کیڑی شاید میں کو مرگی دا دورہ پندے تے میں کھول ویندی ہاں میں کھول ویندی ہاں اگو سمجھے نا میرے واسطے دعا کرو میں ٹھیک تھی ونجی حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہیں تے صبر کر تیرے واسطے جنت ہے تو چاہیں تے صبر کر تیرے واسطے جنت ہے اگر نہیں بھی چاہندی تو میں اللہ سونے دی بارگاہ دعا کرنا تو ہنے ٹھیک تھی ویسی او بولی سونے ہاں میں صبر کرنا چاہنی ہوں لیکن روایت کرنے والے کون ہیں جنہاں دا تعارف کیا کرنا حضرت عطاء ابن ابی رباح یہ تابعین ہیں یہ او وڈی ہستی ہیں اللہ اکبر کبیرہ جڑے آخری عمر وچ اکھاں تو نبی نہ ہو گئے ہیں سن دے ونجو یہ تے بے شمار واقعات ہیں اور ایک دے وڈے عالم دین تے محدث گزرن جنہاں دے بارے امام اعظم ابو حنیفہ سے پہ فرمیندے میں انہاں دے نال دا کوئی فاضل عالم دین دا نہیں دتا اور جس وقت انہاں دی وصال انہاں دا وصال شریف تھا اس وقت بارے آئے امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج زمین بہترین آج اللہ کی زمین بہترین مومن سے خالی ہو گئی تو انہوں نے ازمائش کیا آئی ہے عالم دین حق دے سچے سپاہ سالار دین دے محافظ پہرے دار چوکیدار ہن جنہ دی تعریف امام اعظم پہ کریں دے امام اعظم ابو حنیفہ صحیح
جس وقت آخری عمر ہے یہ اکھا تو نابینا ہو گئے معلوم ہو یا تکلیف بندے انہوں نے مقدر ہے نہیں تھا تے شانہ بلند ہونی مزید ہن عورت آدی ہے سونیا میں صبر کرنا چاہنی لیکن ایک عرض یا رسول اللہ جدو مینوں دورہ ہوندا میں کھل جاندی کیا مطلب مینوں اپنے کپڑیاں دی پرواہ نہیں رہندی دوپٹہ اوتے تھلے ہوندا ہے قمیض اوتے تھلے ہوندا ہے سونیا میں بے ہوشی دی حالت وچ ہوندی مینوں خبر نہیں رہندی مینوں ہن اس شے دا ڈر ہے مت مینوں کدے دورہ پوے میری ستر نہ کھل جاوے کملی والے مہربانی فرماؤ میں صبر دا دامن پکڑنا چاہندی لیکن دعا کرو جدوں مینوں مرگی دا دورہ پوے میرا ستر نہ کھلے ذرا ٹھر گیا سبحان اللہ او ایڈی غیرت مند ایڈی حیا شرم و حیا دا پہ کر بی بی اج کتنے لبے گی عرض پہ کر دیے سونیا مینوں بیماری دا کوئی خوف نہیں میں صبر دے نال گزاراں گی لیکن ایتھے میرے پردے تے شرم و حیا دی گل ہے میرے کول صبر نہیں سونے نبی نے دعا کی تھی ساری زندگی دورہ مرگی دا پیندا رہیا لیکن ساری زندگی اللہ پاک دے حکم نال اوندا ستر کھلن چ نہ آیا سمجھ آئیے بیماری تے صبر کی تھی بیٹھے لیکن جنہاں ناموس دی عزت دی گل ہے شرم حیا دی پردے دی گل ہے فرمایا سونیا صبر نہیں تھی نا مہربانی کرو میری ستر نہ کھلے دورہ بے شک بندہ رہے میرے کپڑے اتنے تلے نہ تھی میں معلوم ہویا اساں درس تے ایو پڑھنا ہوئی تے پڑھی انہاں دے بیٹھے سے جڑے پہلی کلاس تو ہی کپڑے لوا رہے ہیں کپڑے لواون دا درس دینا پیٹ پلوت پاون دا درس دینا یا پویندے بھی ہیں نیم اوریاں حالت دے اندر او کپڑے جن وچوں جسم ہی نظر آوے باریک کپڑے او کپڑے جڑے تنگ ہوون اصلوں پتہ نہ لگے کپڑا ہے یا ایویں ہے محبت نال بولو سبحان اللہ بارہ لجپالا اے دکھ مصائب اور اے پریشانیاں اے سب کچھ اللہ اکبر کبیرہ اے اون بارگاہ دے وچوں اندن تے شفا بھی اون بارگاہ دے وچ جب تک اے نہ آوے امتحان وچ کامیابی نہیں ہو سکتی انہاں لوگاں کو کیا پتا درد مندا نہیں لوڑ طبیبا کم سارے وچ دردا اے درد مندانو مولا ملدا اتے نہیں ملدا بے دردا اقبال دی زبان بھی سنائی جاوا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے کاوڑے بیٹھے ہو محبت نال بولو اچھا بولو دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے کیا صوفی و ملوں کو خبر میرے جنوں کی کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث میرے چشتی صاحب قبلہ پڑھتے سن استاد یہ محترم قبلہ پڑھتے سن
عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، آنکھ کے ہے سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ ذرا ٹھہر کے آگ سبحان اللہ۔ پرساز و پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کیا ہے سرما افرنگ سے روشن، ارے اس آنکھ کو کیا کرنے جری آنکھ چ سرما انگریزی نہ پاتا کھڑا ہوئے، بڑے دعوے ہیں علم پڑھ کے آیا، یہ کر کے آیا، وہ کر کے آیا۔ اقبال آدم میں سمجھدا پرکار و سخن ساز ہے، ہاں پرکار و سخن ساز ہے۔ ایک شاعر بھی وڈے وڈے ہوندے نے، گل بھی وڈیاں وڈیاں کر سکدے، اے ہوشیار ہی وڈا ہے، تکڑا ہی وڈا ہے، لیکن نمناک نہیں ہے۔ اس ظالم دی اکھ وچ خوف خدا لبانی کوئی نہیں۔ دوسرے معنی چ اقبال آدے دی شرح دے اندر سب کچھ لے کے آیا ہے، تعلیم بھی مل گئی، ڈگریاں بھی مل گئی، سب کچھ ملا، لیکن اس کا دل ہدایت سے خالی ہے، نور ایمان سے خالی ہے۔ سب کچھ مل گیا، ایمان دے کے آیا، ایمان نکل گیا۔ ذرا ٹھہر کے آنکھ سبحان اللہ۔ ہن آخر زندہ دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک حدیث ہم پڑھیں، ان احادیث بیانات دا صدقہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ استاد محترم قبلہ کو پروردگار جل شانہ مولا مکمل طور تے صحت یاب فرماوے، صدقہ قرآن بال شریف دا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن سو، شب برات والی رات، آمن والا منگل، بعد نماز عشاء غازی گھاٹ نورانیہ مسجد، جامع نورانیہ مسجد غازی گھاٹ والی، اس دے اندر شب برات دی رات کو سید شہزاد الحسن شاہ صاحب قبلہ دا خطاب ہو سی۔ تمام دوست مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل